عظیم الشان محفل پاک میں خطیب نقطہ داں مبلغ اسلام تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے خوبصورت نام خوبصورت ستارہ حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ ربانی صاحب ان سے ملتمس وہ آج کے بزم میں خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرمائیں. مل کے بولی گا حسینیہ حسینیہ حسینیہ. ماشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم سادات اکرام علماء ذی احتشام ثناخنان شیریں لسان تحریک منہاج القرآن کوٹ عنایت خان اور کوٹ خضری اور وزیر آباد سے اور گجرانوالہ سے تشریف لانے والے عہدیداران و بستگان کارکنان مہمانان ذی احتشام اور معزز خواتین و حضرات، آج کی اس محفل ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام سالانہ کانفرنس کے اندر اس کے انعقاد کرنے پر انتظامیہ کو اور ہمارے نقیب محفل وقار مصطفیٰ قادری صاحب کئی جگہوں پہ گجرات ملاقات ہوتی رہتی تھی، نقابت فرماتے تھے میرے پروگرامز میں، لیکن پچھلے پروگرام میں سمجھ آیا کہ آپ کا گاؤں یہ ہے اور آج آپ میزبان ہیں. آپ کی پوری فیملی کو، خاندان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاندان کو اس لیے کہ خون ایسا ہو تو کام ہو سکتا. محترم صاحبزادہ محمد انصر نوشاہی، ان کی وساطت سے آج کی اس پروگرام میں دعوت ہوئی. اس پروگرام کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں صاحبزادہ محمد انصر نوشاہی صاحب، اور صاحب مزار کی مائیت میں اور سنگت میں ہم یہاں پر ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات اس محفل پاک کے انعقاد پر میزبانان کو اور مہمانوں کو اور آنے والوں کو اللہ اس محفل کا اجر عظیم نصیب فرمائے. لائٹس نے تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، لیکن وہ جیسے ہمارے وقار بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ذکر حسین کی ہی لائٹ کافی ہے. اور میں یہاں ایک حدیث سے آغاز کروں کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں جنت میں بجلی ہوگی۔ پوچھا آقا کیسے؟ فرمایا جب میرا عثمان جنت میں قدم رکھے گا تو جنت بجلی کی طرح جگمگا اٹھے۔ کون عثمان؟ جن کی شہادت کے وقت 40 دن تک ننگی تلواریں لے کے پہرا دیتے رہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ اگر جنت میں جانے والے اور جنت کو روشن کرنے والے نبی کی اہل بیت کے غلاموں کا یہ مقام ہے تو پھر بتاؤ سرداروں کا عالم کیا ہوگا، اور ان کی روشنی اور ان کے نور کا عالم بولو کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ حق پروڈکشن والے متوجہ رہیں، تھوڑا سا آواز زیادہ بہتر کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے آپ کو کہ جنت تو حضرت عثمان کے قدم سے جگمگا اٹھے گی، اور جب سردار آنے جنت آئیں گے تو پھر جنت ناز کرتی ہوگی، جن کے لیے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے کل جوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر آقا نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی کل عورتوں کی سردار ہے۔ پھر اندازہ کریں جب غلام آئے تو جنت جگمگاتی ہے، سردار آئیں تو جنت فخر کرتی ہے اور ناز کرتی ہے۔ اور ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہو گیا۔ جنت جہنم سے کہتی ہے کہ میں تجھ سے افضل ہوں، جہنم کہتی ہے نہیں میں افضل ہوں۔ جنت نے پوچھا کہ تو کیسے افضل ہے؟ اس نے کہا بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ظالم بادشاہ سارے میرے اندر ہوں گے۔ اس نے نام لیے فرعون، نمرود، یہ سارے میرے اندر ہوں گے، لہٰذا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے اندر رکھوں گی، میں افضل ہوں۔ یہ سن کر جنت خاموش ہو گئی۔ اللہ نے جنت کو وحی فرمائی۔ ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ ترجمہ درست نہیں، کیونکہ چاہتے ہو میں آپشن ہوتی ہے، اللہ کی محبت آپشنل نہیں ہوتی بلکہ کمپلسری ہوتی ہے۔ اس لیے ترجمہ ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، بولیے سارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہے کوئی دنیا کا مسلک، کوئی مکتبہ فکر جو اللہ سے محبت نہ کرے؟ تو جب سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو عرض کیا پروردگار have you any condition to achieve the love of Allah؟ تیری محبت کو پانے کے لیے تیری کوئی شرط بھی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہاں there is only one condition to achieve the love of Allah، میری محبت پانے کے لیے ایک شرط ہے۔ بولیے کتنی؟ ایک شرط ہے۔ اب دیکھو نا، دنیا کی محبت ہو، حلال محبت، بیوی کی محبت، بولیے کس کی؟ بیوی کی محبت، اللہ نے حلال محبت کی۔ تو ایک حلال کی محبت اپنے گھر لانے کے لیے بیوی کی محبت، اس کی بھی نکاح نامے پر 25 شرطیں ہیں۔ بولیے کتنی؟ 25 شرطیں۔ اگر کوئی رجسٹر والا بیٹھا ہے نکاح نامے کے تو وہ ضرور بتائیں۔ نمبرنگ ہے 1 2 3 4 5 6، میں نے خود پڑھی، 25 تک اس کا ہدف جاتا ہے، کاؤنٹیبلٹی ہے، اور آگے ڈاٹس ہیں کہ آج شرطیں بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو میں شادی شدہ جو ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں، اور جو بھی بیچارے شدہ ہیں، شودے، ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب سائن کرنے لگیں تو قاری صاحب ہاتھ پکڑ کے آپ کا سائن کرواتے ہیں نکاح نامے پر، کوشش کریں کہ وہ شرائط پہلے پڑھ لیا کریں۔ جب اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے، گھر اجڑنے لگتا ہے، تو پھر وہ شرطیں سامنے آتی ہے کہ یہ بھی لکھا تھا، یہ بھی لکھا تھا، حق مہر مؤجل کتنا ہے،
غیر موجل کتنا ہے، جب اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے گی پھر کیا دینا ہے، بچے ہو جائیں گے پھر کیا دینا ہے، یہ ساری کنڈیشنز وہاں لکھی ہوتی ہیں۔ تو پہلے پڑھیں 25 شرطیں ہیں ایک دنیا کی حلال محبت کو گھر لانے کے لیے۔ پھر کوٹ عنایت خان کے ہر گھر میں یہ محبت ہے، پھر 25 کو ضربیں دے لیں، پھر پاکستان، پھر پوری دنیا کی محبتیں جمع کر لیں تو کروڑوں اربوں محبتیں تو ایک عورت ایک بیوی کے پیچھے ہیں۔ شرطیں، پروردگار کائنات میں سب سے بڑی محبت تیری محبت ہے، اور شرط صرف ایک ہے، شرط بولو صرف ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس وہ ایک شرط ہی ساری شرطوں سے بزنی ہے، سب سے بھاری شرط ہے۔ پروردگار وہ شرط ہے کیا؟ آواز آئی فَاتَّبِعُونِی، مصطفیٰ انہیں کہہ دو محمد کے نوکر بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ فَاتَّبِعُونِی، حضور فرماتے ہیں میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ اور اللہ فرماتا ہے جب مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا میں تمہارے گلے میں دیکھوں گا تو پھر میری محبت کو رشک آتا ہے، اور رشک یہ آتا ہے کہ تم آئے تھے مجھے محبوب بنانے اور خود محب بننے آئے تھے، لیکن جب میں نے مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں دیکھا، میری محبت کو رشک یوں آیا کہ پھر میں محب ہو گیا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ تو جو نبی کا نوکر ہو جائے، ایک جملہ سن لیجئے، جو مصطفیٰ کا نوکر ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، جو نبی کے در والا ہو جائے، جو نبی کی دہلیز پر آ جائے، جو مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر در مصطفیٰ کا نوکر بن جائے، خدا اسے محبوب کہہ رہا ہے، اور جو مصطفیٰ کے محبوب ہو جائیں خدا ان سے کیا کہتا ہوگا۔ جو نبی کا غلام ہو جائے وہ رب کا محبوب ہو گیا قرآن کی نص کے مطابق۔ اور جنہیں مصطفیٰ نے اپنا محبوب کہا ہے، ان حسنین کے بارے کیا خیال ہے، کریمین کے بارے کیا خیال ہے؟ دوستان عزیز شام، اس آیت میں شرط اور جزا کا رشتہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کنڈیشنل ورڈز دنیا کی ہر لینگویج ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ انگلش میں ایف ہوتا ہے، انگلش میں بولو آئی ایف ایف۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب پاکستان بنایا تو کہا کہ او مسلمز if you want to build up your nation for God's sake give up this provincialism and sectionalism شیعہ سنی etc۔ اگر قوم کو بنانا چاہتے ہو اور ملک پاکستان اس کو آزاد ملک کی حیثیت سے لینا چاہتے ہو تو قائد اعظم نے کہا ایک ہی شرط ہے، شیعہ سنی کے جھگڑوں سے باہر نکل کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے تم دکھا دو، پاکستان بنا کے میں تمہاری گود میں ڈال دوں گا۔ اس لیے پاکستان کسی ایک مسلک نے بولو نہیں بنایا، لوگ قوم بنے، پاکستان بن گیا۔ میرے شیخ الاسلام، میرے استاد جن کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے پڑھا، ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں لوگوں پاکستان بنا بھی اتحاد امت سے تھا، پاکستان بچے گا بھی اتحاد امت سے، اتحاد امت سے بچے گا۔ بڑی توجہ۔ تو انگلش میں کنڈیشنل ورڈ کیا ہے بولو آئی ایف ایف۔ بڑی توجہ۔ ابھی تک بھی کچھ بچے ہیں جو دائیں بائیں شائیں، جب قرآن کی بات چھڑ جائے تو پھر اپنی باتیں نہیں کرتے۔ وہ افضل ہے قرآن کی بات، نبی کے فرمان کی بات۔ اور ہم یاد رکھ لیں کسی سیاسی محفل میں نہیں آئے، ہم مصطفیٰ کے محبوبوں کی محفل میں آئے۔ اپنی توجہ دھیان صرف سوئے کربلا رکھنی ہے، حسنین کی محبت کے رنگ میں رہنا، بڑی توجہ سے گفتگو سننی۔ انگلش میں کنڈیشنل ورڈ کیا ہے بولو if۔ اردو میں اگر آپ مزدور لاتے کہتے ہیں اگر سارا دن یہ کام کرو گے تو شام کو یہ دہاڑی یہ مزدوری ملے گی، جزا شرط کے بعد ملتی۔ عربی میں کنڈیشنل ورڈ ہے
الف زیر نون ان. کیا ہے بولو؟ الف زیر نون ان. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرا شکریہ بڑھاؤ گے تو میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا تمہارا کام ہے، نعمتوں کی فراوانی کرنا میرا کام ہے. تو شکریہ شرط ہے اور اس کی جزا ہے وہ زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا. تو ہر شرط کے بعد جزا ملتی. اس آیت میں جو تلاوت کی اس میں حرف شرطیہ آ رہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ. ان حرف شرطیہ. اللہ فرماتا ہے محبوبی نے فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کی شرط ہے فاتبعونی. مصطفیٰ کی غلامی، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. یحببکم اللہ. جزا یہ ہے کہ میں تمہیں رب ہو کے اپنا محبوب بنا لوں گا. نبی کی غلامی کی شرط پوری کرنے سے رب کی محبوبیت مل رہی ہے. اللہ ان غلاموں کو محبوب بناتا ہے جو نبی کا غلام ہو جائے. اب اس سے ایک بات طے پا گئی. بڑی توجہ، میں جلد اپنے موقف پہ آنا چاہتا ہوں. میں نے بہت سارے گرامر کے مفہوم، جملے، چیزیں چھوڑ دی چونکہ وقت ایسا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ میں اپنے پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں. اللہ کی محبت پانے کے لیے شرط ہے مصطفیٰ کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی محبت پانے کے لیے بولو حضور کی غلامی کیا ہے؟ بولو شرط ہے، کنڈیشنل ہے، کنکلیوسیو ہے، کمپلسری ہے، مست ہے، واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ تک آنا ہے تو پہلے مصطفیٰ تک آؤ. مجھے پانا ہے تو پہلے میرے محبوب کو پاؤ. میرا ذکر کرنا ہے تو پہلے ذکر مصطفیٰ کرو. اور حدیث سے صاحب ابن کثیر میں حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس آیت کی تفسیر میں اللہ فرماتا ہے فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي. اے مصطفیٰ جس نے آپ کا ذکر کر لیا میں لکھ دوں گا کہ اس نے میرا ذکر کر لیا ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. رب کہتا ہے نبی کی اطاعت جو کرتا ہے یا کرے گا میں نے لکھ دیا میری اطاعت ہو گئی ہے. رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت. مصطفیٰ کی محبت ہی بولو خدا کی محبت. نبی کی غلامی، خدا کی فرما برداری. من یتبع الرسول فقد اطاع اللہ. جو مصطفیٰ کا فرما بردار وہی خدا کا مطیع. اللہ فرماتا ہے اگر کعبے تک آنا ہے تو پہلے مدینے آؤ. خدا تک آنا ہے پہلے در مصطفیٰ پہ آؤ. خدا کو منانا ہے پہلے مصطفیٰ کو مناؤ. خدا کا ادب چاہتے ہو پہلے یار کا ادب کرو. جس نے نبی کی بھی ادبی کی اس نے خدا کی بھی ادبی کی. جس نے رسول کو منایا اس نے خدا کو منایا. جو رسول کا نہ ہوا وہ خدا کا نہ ہوا. خدا کا وہی ہوا جو مصطفیٰ کا ہوا. جب ایک بات طے ہو گئی کہ خدا مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتا، خدا آمینہ کے لال کے بغیر نہیں ملتا. جب قرآن نے کنڈیشن عائد کر دی، قرآن نے مشروط کر دیا، قرآن نے لازم کر دیا تو ہم گئے مدینہ پاک روزہ رسول پر. یا رسول اللہ خدا آپ کے بغیر نہیں ملتا. رب آپ کی محبت کے بغیر قریب نہیں آنے دیتا. رب آپ کی چاہت کے بغیر اپنی چاہت نہیں دیتا. آپ کے ذکر کے بغیر اپنا ذکر کرنے نہیں دیتا. آپ کے پیار کے بغیر اپنا پیار عطا نہیں کرتا. Have you any condition یا رسول اللہ؟ آقا کیا آپ کی بھی کوئی شرط ہے؟ خدا
خدا آپ کے بغیر نہیں ملتا۔ یا رسول اللہ آپ کی بھی کوئی شرط ہے؟ آپ کو پانا ہو تو ڈائریکٹ پایا جائے گا، آپ کو ملنا ہو تو یا رسول اللہ ڈائریکٹ مل سکتے ہیں؟ آپ کی محبت چاہنی ہو تو آقا آپ کی محبت ڈائریکٹ مل سکتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کی آواز سنو، تاجدار کائنات نے فرمایا جس طرح خدا انکنڈیشنل نہیں ملتا، کنڈیشنل ملتا ہے، جس طرح خدا غیر مشروط نہیں ملتا بلکہ مشروط ملتا ہے، حضور نے فرمایا میں بھی انکنڈیشنل اور غیر مشروط نہیں ملتا۔ آقا آپ کی شرط کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من احب حسنن او حسینن فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، من ابغض حسنا او حسینا فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، من ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ خدا مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتا، مصطفیٰ حسن و حسین کے بغیر نہیں ملتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو حسنین کو چاہتا ہے وہی مصطفیٰ کو چاہتا ہے، جو مصطفیٰ کو چاہتا ہے وہی خدا کو چاہتا ہے، جو خدا کو چاہتا ہے جنت بھی اسی کو چاہتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ من ابغض حسنا او حسینا فقد ابغضنی، جس نے حسنین سے بغض رکھا، حضور نے فرمایا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب سے بغض رکھا۔ ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا جو حسنین کے واسطے سے خدا تک بغض لاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اہل بیت سے بغض رکھنے والا جنت میں داخل بولو نہیں ہو سکتا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والا جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ اور خالی یہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، تاجدار کائنات نے فرمایا من مات علی حب اہل بیت محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہو جائے خدا اسے بھی درجہ شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان کی اپنی شہادت کا مقام کیا سننا چاہتے ہو؟ جن کی محبت سینے میں آ جائے تو شہادت کے رتبے بانٹتی پھرتی ہے، جن کی محبت شہادت کے رتبے بانٹے، ان کا اپنا درجہ شہادت، ان کا اپنا مقام شہادت، پھر کیا ہوگا؟ اور دوستان عزیت شام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، اور یہ آقا کے صحابہ میں فقیہ اعظم ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فلیحب ھذین، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں آقا نے مشروط کرتی حسنین کی محبت، ھذین تثنیہ کا اشارہ ہے، دو مراد ہیں۔ آقا نے حسن و حسین کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور گود میں بٹھایا ہے، صحابہ سامنے بیٹھے، صحابہ کرام رضوان والے مجمعین کی توجہ حضور نے اشارہ کر کے حسنین کی طرف کر دی۔ نعت خان نعت پڑھتا ہے تو کہتا ہے ذرا میرے ال ویکھو، کہنا ہے نا، خطیب کہتا ہے ذرا مینوں ویکھو، لیکن قربان جائیں حضور نے نہیں فرمایا ذرا مینوں ویکھو، آقا نے اشارہ کیا، ھذین، نام نہیں لیے، اس میں اشارہ قریب تثنیہ کی زبان، فرمایا من احبنی، جو صحابہ تم میں سے مجھ سے محبت کرتا ہے فلیحب ھذین، اسی کے لیے لازم ہے کہ ان دونوں کو چاہے۔
ان دونوں سے محبت کرے. مجھے تعجب ہے ان مولویوں پر, مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں عداوتیں, دشمنیاں اور بغض بیان کرتے پھرتے. ہمیں کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم, یہ سارے آپس میں رحم دل. جن کی رحم دلی کی گارنٹی قرآن دے دے, ان کی گارنٹی مسجد و محراب سے نہیں ڈھونڈتے. رحماء بینہم, ایمانداری سے بتائیے علامہ صاحب, جن کو مصطفیٰ صحابہ کے سامنے گود میں بٹھا بٹھا کے چومتے رہتے تھے, گود میں بٹھا بٹھا کے لاڈیاں کرتے رہتے تھے, کبھی سینے پہ چڑھاتے, کبھی کندھوں پہ اٹھاتے, اور صحابہ دیکھ رہے ہوتے, گلیوں میں گھماتے انگلی سے لگا کر. اور ایک حدیث میں نے پڑھی, صحابہ کے ساتھ آقا نکل رہے تھے, اچانک حضور کی نظر حسنین کریمین پر گلی میں کھیلتے پڑ گئی. حضور رک گئے, صحابہ تھوڑا آگے جا کے رک کے دیکھتے ہیں آقا تو ساتھ نہیں ہے. جب رک کے پیچھے دیکھا تو مصطفیٰ حسنین کے پیچھے دوڑ رہے تھے. حسنین کریمین ادھر سے دوڑ کے ادھر آ گئے, حضور پیچھے ادھر آ گئے, وہ دوڑ کے ادھر چلے گئے, مصطفیٰ پیچھے ادھر چلے گئے, حسنین دوڑ کے پھر آگے چلے گئے, مصطفیٰ پھر آگے چلے گئے. انہوں کی کہندے پنجابی جی چھو چھوان, بولو تو صحیح, اللہ کی عزت کی قسم, یہ چھپڑ لکن صرف آپ نہیں کھیلتے رہے, یہ محمد کی سنت ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. ارے قربان جائیں, محبت لمیٹڈ جہاں دم توڑ دے وہاں حسنین کی محبت شروع ہوتی ہے. ارے کیا چاہت ہے مصطفیٰ کی حسنین کے ساتھ. حسنین دوڑے, نبی پیچھے دوڑے, حسنین ادھر دوڑے, مصطفیٰ ادھر دوڑے, حسنین ادھر دوڑے, مصطفیٰ پیچھے ادھر دوڑے. ارے وہ نبی جن کے آگے آگے جبریل دوڑتا رہا, وہ مصطفیٰ جن کے آگے ملائکہ دوڑتے رہے, وہ مصطفیٰ جن کے آگے غلام دوڑتے رہے, جن کے آگے اصحاب دوڑتے رہے. ارے قربان جائیں, حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے نبی کی دعوت کی. عثمان غنی دوڑتے 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 نبی کے پیچھے قدم گنتے جاتے ہیں. حضور نے پوچھا کیا گنتے ہو؟ عرض کی آقا آج میرا مقدر جاگ گیا, ہر قدم پر ایک غلام واروں گا, ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا. حضور میرے گھر آئے. ارے جن کے گھر مصطفیٰ آئے وہ غلام نبی کے قدموں پہ قربان کرتے رہے, ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. مقدر پہ ناز کرو, جو حسنین سے محبت کرتے ہو, یہ صرف تم نہیں کرتے, نبی دوڑ دوڑ کے مدینے کی گلیوں میں محبت کر کے دکھا رہے ہیں. جدھر حسنین دوڑے مصطفیٰ ادھر دوڑے, جدھر حسنین دوڑے نبی ادھر دوڑے. ایٹ لیسٹ حضور نے حسنین کو پکڑ لیا, پکڑ کر اٹھا لیا, اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا لیا. صحابہ چلتے رہے, نبی حسنین کو لے کے چلتے رہے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کیسر و کسرا کے بادشاہ آ گئے. خیال تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ آ گئے ہیں, تو حضور نے کندھوں پہ شہزادوں کو اٹھایا ہے. وہ کیا سمجھیں گے بادشاہ کہ یہ نبیوں کے امام اور 10 لاکھ مربع میل کے وارث ہیں کہ جو بچوں کو کندھوں پہ اٹھاتے رہتے ہیں, کھلاتے رہتے ہیں, شاید انسلٹ نہ ہو. اس خیال سے آ کے پیغام دیا. تاجدار کائنات نے فرمایا, حضور نے فرمایا صحابہ سن لو, میں دنیا کے بادشاہوں کی خاطر جنت کے سرداروں کو کندھوں سے کیوں اتارتا ہوں؟ میں دنیا کے بادشاہوں کی پرواہ کروں یا جنت کی سلطنت کی پرواہ کروں؟ ان سرداروں کو میں کندھوں سے کیوں اتار دوں؟ اگر محبت دیکھنی ہے حسنین کی تو ہم کیا محبت کا حق ادا کر سکیں گے؟ جنہیں حضور نے چاہا, جنہیں مصطفیٰ نے چاہنے کی حد کر دی, چاہنے کی انتہا کر دی. کبھی سر سجدے میں ہے تو پشت پر حسین ہے,
حکم آ گیا سجدہ اس وقت تک طویل کر دو محبوب جب تک حسین راضی ہو کے نیچے نہ آ جائے. اس دن خدا کی رضا بھی حسین کی مسکراہٹ میں تھی, مصطفیٰ کی رضا بھی حسین کی مسکراہٹ میں تھی. مرکز دین, مرکز محبت نبی کی اہل بیت. اور جن صحابہ نے حضور کو حسنین سے یہ انداز اپناتے دیکھا تھا, ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا بغض پیدا ہوگا؟ وہ تو سامنے دیکھتے تھے روز. ارے ہم تو سن سن کے محبت کر رہے ہیں, وہ تو دیکھ دیکھ کے محبت کر رہے تھے. ان کی محبت جیسی محبت کائنات میں کہاں ہے؟ حاضرین محترم, بات بڑی قابل توجہ ہے, اور بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین علیہم السلام کو اس قدر چاہا, اس انداز سے چاہا کہ آدھی رات کو بھی اگر حسنین روئے تو مصطفیٰ بستر چھوڑ کے اندر گئے. ان ہوا الا وحی یوحا والی زبان چسوائی, انہیں سیراب کیا. اور ایک دن آقا نماز پڑھا رہے تھے, حسنین کے رونے کی آواز آ گئی. حضور نے قرات چھوٹی کر دی, تلاوت چھوٹی کر دی, اور جلدی سے رکوع قیام کر کے سجدہ کر کے التحیات مکمل کر کے آقا قادہ خیرہ سے سلام پھیر کے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. گھر گئے, فرمایا حسنین کو رلایا نہ کر, مجھے ان کی خاطر رب کی نماز چھوٹی کرنی پڑ گئی. ایک جملہ سنیے, اللہ کی عزت کی قسم, مصطفیٰ نے اگر کسی کے لیے نماز لمبی کی تو وہ بھی حسنین ہیں, کسی کے لیے چھوٹی کی تو وہ بھی حسنین ہیں. یہ وہ محبت کا مرکز ہے. اور پھر جو دیکھتے تھے صحابہ, ان کا انداز محبت سنیے. امام حسین علیہ السلام جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے تو اکثر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین پاک سے سلام میں پہل کرتے تھے. شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا چھوٹے کو پہلے سلام کرے یا چھوٹا بڑے کو؟ عمر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. چھوٹا بڑے کو سلام کرے یہ مسئلہ ہے. عمر میں چھوٹا عمر میں زیادہ کو سلام کرے. لیکن فاروق اعظم عمر میں بڑے ہیں, حسین پاک کو سلام میں پہل کر رہے ہیں. جب روز سلام میں پہل کرتے تو ایک دن امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ حضرت عمر مجھ سے پہل کر جاتے ہیں سلام میں, آج کیوں نہ میں کوشش کروں کہ سلام میں پہل کروں. سلام میں وہاں تو خیالات بھی یہ تھے محبت کے رنگ میں سلام پہل کروں, میں پہل کروں. عمر بن خطاب خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام ستون کے پیچھے چھپ گئے, پلر کے پیچھے چھپ گئے. میں چھپ جاتا ہوں, جب عمر بن خطاب آئیں گے تو میں جلدی سے ستون سے نکل کر انہیں پہلے سلام کروں گا, میں سلام میں پہل کر جاؤں گا. ستون کے پیچھے چھپے تھے. عمر بن خطاب ستون کے پیچھے سے آئے اور معلوم ہے کیا کہا؟ کہا سلام یا حسین. یہ صرف کوٹ عنایت خان والے سلام یا حسین نہیں پڑھیں گے, عمر بن خطاب نے سلام یا حسین کہا. مودت اور محبت کا یہ عالم کا سلام یا حسین. امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جب پلٹ کے دیکھا سیدنا فاروق اعظم کو, امام فرمانے لگے چچا عمر, آج تو میں ستون کے پیچھے چھپا تھا کہ چچا عمر روز مجھے پہلے سلام کرتے ہیں, آج میں نے سلام میں پہل کرنی ہے. میں تو ستون کے پیچھے چھپا تھا, آپ نے مجھے ڈھونڈ کیسے لیا, آپ کو پتا کیسے چلا, اور آپ ستون کی بیک سے آ کے پہلے کہہ گئے سلام یا حسین.
بڑی توجہ، سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہزادے حسین آپ جہاں بھی چھپ لیں آپ کے بدن سے ہمیں وہی خوشبو آتی ہے جو بدن مصطفیٰ سے آتی ہے. سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین، سلام سلام، ہاتھ کو بلند کر کے بول سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین، سلام 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 سلام. اور یہ جو آپ نے پڑھا ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ عمر بن فاروق کا عقیدہ ہے، عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے سلام یا حسین علیہ السلام. اس لیے ان بارگاہوں کے تذکروں سے حسد نہ کرو بلکہ خوش ہوا کرو. حاسد کا رہتا کچھ نہیں، محسود کا بگڑتا کچھ نہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہزادے حسین ہمیں آپ کے بدن سے وہی خوشبو آتی ہے جو مصطفیٰ کے بدن سے آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ پاک آ کے کبھی حضور کا پتہ نہیں پوچھا تھا کہ آقا کہاں ہے. ہم مدینے میں آ کے گلیوں میں سونگتے تھے، جس گلی سے تازہ تازہ خوشبو آتی ہم سمجھتے حضور اسی گلی میں ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم بھی حسین پاک کو سونگتے سونگتے آ گئے تھے، ہمیں پتا تھا. اب ایک جملہ اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر آقا آرام فرمائیں، پنڈلی مبارک سے پسینہ ڈلا، انہیں شیشی میں بند کیا. حضور نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ آقا خوشبو اکٹھی کر رہی ہوں. کیا کرو کہ جب بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی ہم خوشبو بچیوں کو لگائیں گے، بازار سے نہیں خریدیں گے. ساری کائنات نبی سے خوشبو لیتی رہی، مصطفیٰ حسن و حسین کی خوشبو سونگتے رہے. حسینیت 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 حسینیت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا، ایک شخص آیا حضور کی مجلس میں، پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی اہل بیت میں سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا الحسن والحسین، میں اپنی اہل بیت میں سب سے بڑھ کر محبت حسنین کریمین سے کرتا ہوں. یہ بات کہہ کر آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ ذرا حسنین کو تو لاؤ. عملاً سامنے بلا کے چوم کے سینے سے لگا کے محبت شروع کر دی. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ حسنین سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، میرے دنیا میں یہی تو دو پھول ہیں. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا میری امت میں یہی تو میرے دو پھول ہیں. اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں جن کی خوشبو میں محمد سونگتا رہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات نبی کی خوشبو سونگتی ہے، مصطفیٰ حسنین کی خوشبو سونگتے ہیں. ان کا معیار محبت تو دیکھیں، ان کا مقام اور مرتبہ تو دیکھیں. اور ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسمبلی کی میٹنگ کر رہے تھے، اجلاس ہو رہا ہے. اسمبلی میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلی میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اجازت مانگی کہ بابا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فرمایا بیٹے آپ کو اجازت نہیں ہے، سیکرٹ میٹنگ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر باہر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد امام حسین آ گئے علیہ السلام. حضرت عبداللہ سے پوچھا میں آپ کے بابا حضرت عمر سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا مجھے تو اجازت نہیں ملی، آپ دیکھ لیں. امام حسین علیہ السلام نے دروازہ نوک ہی نہیں کیا، کہا کہ اگر بیٹے کو نہیں ملی تو
تو معلوم نہیں علی کے بیٹے کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی. بیٹھ گئے آپ. تھوڑی دیر بعد آفٹر پاسنگ سم ٹائم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اجلاس سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو اندر بلایا. جب بلایا تو دیکھا عبداللہ اکیلے نہیں آئی، امام حسین بھی ساتھ تھے. جب سیدنا فاروق اعظم نے امام حسین کو دیکھا، آج تم اپنے منبر کو قیمتی جانتے ہو، تم اپنے مصلی کو قیمتی جانتے ہو، تم اپنی گدی اور مسرت کو قیمتی جانتے ہو. خدا کی قسم جب حضرت عبداللہ کے ساتھ امام حسین کو دیکھا، عمر بن خطاب قومی اسمبلی کے اجلاس کی نشست سے کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پر امام حسین کو بٹھا دیا. اپنی جگہ پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھا دیا. بٹھا کر چومنے لگے. فرماتے حسین آپ کب آئے؟ کہا چچا میں تو اسی وقت آ گیا تھا جب حضرت عبداللہ باہر بیٹھے تھے. تو کہا شہزادے اندر نہیں آئے؟ کہا میں نے سوچا ان کا بیٹا باہر بیٹھا ہے تو میں بھی ادھر ہی بیٹھ جاؤں. میں نے جستجو نہیں کی. عمر بن خطاب رو پڑے. فرماتے خدا کی قسم عبداللہ کا باپ عمر ہے، حسین کا بابا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں مصطفیٰ کے بیٹے کو کیسے روک سکتا تھا؟ میں نبی کے شہزادے کو کیسے روک سکتا تھا؟ لوگوں نے محبت دبائی ہوئی ہے پگلو کے نیچے. محبت کو سینے سے نکالو، زبانوں پہ لاؤ، امت کے سامنے رکھو تاکہ تفرقہ مٹے، امت سے تضاد ختم ہو، لوگ لڑنے جھگڑنے سے باز آئیں. آج ان کی نوجوان نسل سوشل میڈیا کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی کسی کو اونچا کر رہا ہے، کوئی کسی کو اونچا کر رہا ہے. ارے ہم گلی نالی کے ککھ، ہماری کیا حیثیت کہ کسی کو بڑھائیں اور کسی کو گھٹائیں. یہ مصطفیٰ کی سلیکشن ہے. وہ صدیق اکبر کو مسلح دیں تو کسی کو تکلیف کیوں؟ یہ نبی کی سلیکشن ہے. وہ علی کا بازو بلند کر کے کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کسی کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. امت کو بچاؤ خدا کے واسطے. اور ایسے انتشار پسند لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو جو کسی کو گھٹائیں، کسی کو بڑھائیں، مقابلے کروائیں. انہیں پوچھو بھائی آپ کی کیا جرات کہ آپ کسی کی شان گھٹاتے اور بڑھاتے پھرے. یہاں محبتوں کا مرکز تو یہ تھا کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر بیٹھے، اب ایمانداری سے بتائیں ملک کا وزیر اعظم ہو، وہ حلف اٹھائے گا، سارا دن کام کاج کرے گا، لوگوں کو ملے گا، مہمان آئیں گے، گیسٹ آئیں گے، وہ سارا دن گھر جا سکتا ہے؟ بولیے وزیر اعظم پہلے دن سارا دن اس کی مصروفیت ایسی ہے، نہیں جا سکتا. میڈیا والے پیچھے پیچھے. صدیق اکبر خلافت کے منصب پر بیٹھے، ایک لمحہ بیٹھ کے اٹھ گئے، اٹھ کر مدینے کی گلیوں میں آ گئے. دیکھنے والے بھی تو سارے اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے نا. جب صدیق اکبر آ گئے تو پھر سارے ہی باہر آ گئے. مدینے کی گلیوں میں حسنین کو ڈھونڈنے لگے. سامنے سے دیکھا حسنین نکلے، بچے تھے، ابھی 28، ابھی تازہ تازہ مصطفیٰ کی جدائی کا غم تھا. حسنین کو آتے دیکھا، صدیق اکبر جا کے ان کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھ گئے. تمہیں صدیق اکبر کی خلافت کے منصب پر بیٹھنے کا پتہ ہے، حسنین کے قدموں میں بیٹھنے کا پتہ نہیں ہے. دوگلی پلیسی نہ کرو. یہ دوہرا رشتہ آج
کی صدی میں آپ کو ملے گا تو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ملے گا۔ پوری دنیا کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذیل العالی نے صحابہ اور اہل بیت کے تعلق کی مودت کو کائنات میں رکھا ہے، تفرقے سے بچایا ہے، امت کو لڑنے اور جھگڑنے سے بچایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے امت بکھر جائے یا سمٹ جائے، بولو، امت میں تفرقہ پڑ جائے یا متحد ہو جائے، بولو۔ اگر متحد ہونا ہے تو آؤ، منہاج القرآن کا پلیٹ فارم ہے جہاں مسلک اہل حدیث بھی آتے ہیں، اہل دیوبند بھی آتے ہیں، اہل تشیع بھی آتے ہیں، اہل سنت بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں۔ ہمارا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ کیونکہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک نجران کے عیسائی آئے تھے، صحابہ نے پوچھا آقا عیسائی ہیں، ہمارے گھر چھوٹے ہیں، کہاں ٹھہرائیں؟ حضور نے فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کھولو، یہ مسجد نبوی میں ٹھہریں گے بھی، اپنے طریقے سے عبادت بھی کریں گے۔ آج میری اور آپ کی مسجد کو تالے کیوں ہیں؟ خطاب بڑی بڑی دنیا کرنے والی ہے، مجھ سے بڑے اعلیٰ لوگ ہوں گے، آتے بھی ہوں گے، بلاتے بھی آپ ہوں گے، لیکن خدا کی قسم امت کو ملانے کی جستجو کرو، تفرقہ ختم کرو۔ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے۔ اللہ ہو اللہ ہو حق نصیبی سچ نصیبی 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 حق نصیبی سچ نصیبی۔ آج کی عظیم الشان محفل پاک میں پیر طریقت رہبر شریعت آستانہ عالیہ قادریہ نصیبیہ نصیب آباد کی سرزمین سے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید برکات ظہور شاہ صاحب آج کی بزم کا حسن بنے۔ میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے دوست تشریف فرما ہیں سارے قریب قریب آ جائیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم دعا کے لیے کی طرف سفر کریں گے۔ حاضرین محترم، بات بڑی قابل توجہ ہے، صاحبزادہ صاحب ویلکم کرتے ہیں، تشریف لائے۔ اور مجھے یاد ہے کہ نصیب آباد شریف عرس پہ ایک دفعہ سید شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا اور میرا اکٹھا خطاب ہوا تھا، بڑی پرانی بات۔ اور ان کے والد وہ جب ادھر تھے، وہ روڈ جو ہے ریلوے روڈ سے اگلا روڈ جو ہے جی شاہین چوک سرگودا روڈ پہ آپ کا آستانہ تھا، اور ہر 11ویں پہ میرا خطاب وہاں بڑا عرصہ تک پیر صاحب کی سرپرستی میں موجودگی میں ہوتا رہا۔ تو صاحبزادہ صاحب سے گجرات میں بھی ملاقات ہوئی تھی اور یہاں بھی حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، تشریف لائے، بڑی خوشی ہے۔ دوستان عزیت شام بات عرض کر رہا تھا کہ وہاں ساری محبت ہے صحابہ کرام رضوان والے مجمعین اور حضور کی اہل بیت کے درمیان، اسی محبت کو چن چن کی امت کے سامنے رکھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھے، پہلے دن بیٹھتے ہی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے مدینے کی گلیوں میں حسنین کو ڈھونڈنے لگے۔ حسنین کریمین کو آتے دیکھا تو نیچے زمین پہ بیٹھ گئے۔ ارے تخت خلافت پہ بیٹھنے والا حسنین کے سامنے گلی میں بیٹھ کر حسنین کریمین کو کلابے میں لے کے چوم کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ خلیفہ وقت حسنین کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھمانے لگے۔ لوگ تعجب سے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو نہیں اٹھایا ہوا، مولا علی کے شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے تو صدیق اکبر چھما چھم رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا حسنین کو کندھوں پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر تعجب کرنے والوں تعجب نہ کرو، میں ان کی اصلی سواری نہیں ہوں، میں ان کی اصلی سواری کہاں سے لا کے دوں؟ ان کی اصلی سواری تو مصطفیٰ بچھڑ گئے،
ان کی اصلی سواری تو روزے انور میں چلی گئی. یہ بات کہتے تھے اور روتے تھے. اس محبت کو، اس مودت کو، اس الفت کو امت کے سامنے آج رکھنے کی ضرورت ہے. دوستان عزیز شام، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کوٹ عنایت خان کے ان تمام جوانوں کو، ہمارے اس جوان بیٹے کو، جنہوں نے ذکر اہل بیت کی اس محفل کو سجا کر اپنے لیے، خاندان کے لیے، سب کے لیے جنت کا سامان بھی مہیا کیا اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کیا. دوستان عزیز شام، اس لیے جب بھی حسنین کریمین علیہ السلام کا نام آئے تو محبت سے آنکھیں نم بھی ہو جائیں، مودتوں کا وہ سیلاب بھی آنکھوں میں آئے اور ان کا پیار دل سے اٹھے ایک ہوک کی طرح. ارے ہم انہیں کیا چاہیں جنہیں حضور چاہ گئے، ہم ان سے محبت کا حق کیا ادا کریں. ہائے ہائے. اور میں کبھی کبھی بتایا کرتا ہوں کہ میری نظر سے ایسی روایت نہیں گزری، کسی کی نظر سے گزری ہو تو میرے علم میں اضافہ کر دے. آپ، میں بھی ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ اگر میں سج سور کے کپڑے نئے پہن کے نکلوں محفل کے لیے اور میرا چھوٹا سا بچہ گلی میں کھیل رہا ہو اور وہ ہاتھوں کو لگی گرد کے ساتھ میرے کپڑوں کو آگے پکڑنا چاہے تو بولیے میں پکڑنے دوں گا؟ امام صاحب نماز پڑھانے جا رہے ہیں، وہ اپنے بچے کو گرد آلود ہاتھوں سے پکڑنے دیں گے؟ نہیں پکڑنے دیں گے. محلے کا کونسلر اگر ایم پی اے کی میٹنگ میں جا رہا ہو، وہ اپنے بچے کو بولیے کاٹن، سفید کاٹن پہنی ہو، بولیے پکڑنے دے گا؟ اس حال میں کوئی اٹھائے گا بھی تو یوں رکھے گا دور اور رکھ کے گھر چھوڑ آئے گا، کوئی قریب نہیں آنے دیتا. میری نظر سے ایک روایت بھی نہیں گزری. مدینہ کی کچی مٹی پر حسنین کھیلتے تھے. ہاتھوں اور قدمین شریفین کو گرد تھوڑی بہت لگ جاتی ہوگی کہ نہیں، مٹی سے جو کھیلتے تھے. اللہ کی عزت کی قسم، یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری کہ آقا نے کبھی حسنین کے قدم اور ہاتھ جھاڑ کے گود میں بٹھایا. میرے آقا کے کپڑوں سے بڑی نفاست کس کی تھی؟ میرے حضور کے کپڑوں سے زیادہ نفیس اور طاہر اور مطہر کون تھا؟ میرے آقا کے بدن اطہر سے زیادہ نزاکت کس کی تھی کائنات میں؟ جن کی ایڑیوں کو جبریل بوسے دے، جن کے لیے انبیاء سماواتی دروازے کھولیں، جن کا استقبال خود خدا جنت میں کرے گا. اس محبوب نبی سے نازک کائنات میں مخلوق میں کو ہو سکتا ہے؟ حسنین کریمین مدینے کی کچی مٹی گلیوں میں کھیلتے، آقا ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچتے، اور جب حسنین دوڑ کے آتے حضور بیٹھ کر یوں اپنی گود بچھا لیتے اور کلابہ یوں کر کے انہیں سمیٹ لیتے اور سمیٹ کر چومتے اور کندھوں پہ بٹھا لیتے. میرا یہاں وجدان اپنا ایمان کہتا ہے کہ آقا ان کے قدمین اور ہاتھوں کی گرد اس لیے نہیں جھاڑتے تھے کہ جب حسین کربلا کے تپتے ریتے پر گرے گا اور وجود اطہر کو کربلا کی مٹی چھوئے گی تو حسین اس دن تیری گرد جھاڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. نانا آج ہی چاہتے ہیں کہ حسین کے کربلا کے سارے شوق بچپن میں پورے کر دیے جائیں. پیاسے حسین کو زبان اس لیے چسواتے تھے کہ کربلا میں آپ کو کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا. نانا آج ہی اس دن کی پیاس بجھا کے جا رہے ہیں. مصطفیٰ حسین کی گردن چوم کے اس لیے روتے تھے کہ تیری کٹی ہوئی گردن کو کوئی چومنے والا نہیں ہوگا. نانا گود میں بٹھا کر آپ کی گردن کو چوم رہے ہیں. دوستان عزیز شام، یہ مصطفیٰ کی محبت، یہ نبی کی مودت حسنین سے ایسی تھی کہ اسرائیل آ جائیں، ابراہیم دے دے یا حسین دے دے،
मुस्तफा रो पड़े, आका कहें इज़राइल आज तो हुसैन मांगे तब भी नहीं दूंगा, मेरी बेटी फातिमा रोएगी, मुझे फातिमा का रोना गवारा नहीं है। हुसैन भी अपना इब्राहिम वार के कुर्बान कर रहा, जिस नबी ने अपना पुत्र हुसैन पे वारा था। उस मोहब्बत का अंदाजा कर सकते हो। और करबला में फजर के बाद जब शहादतें शुरू हुई तो हुसैन पाक ने कहा अब नाना से मुलाकात का वक्त शुरू हो गया। बड़ी मुलाकात थी। सैयदा ज़ैनब सलामुल अलैहा लकड़ी की कंगी लेके आ गई। भाई हुसैन, मैं मदीने से कंगी लाई हूं, एक बड़ी मुलाकात है, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं शहजादों को तैयार कर दूं। कहा दूल्हे की तैयारी तो सुनी थी, शहीदों की तैयारी क्या होती। कहा इस लकड़ी की कंगी से मैं इनकी जुल्फें संवार दूं, इनके बालों में गर्द पड़ गई है, नाना से मुलाकात है, इनके कपड़ों की गर्द झाड़ दूं, इनको तयम्मुम करवा दूं, पानी तो है कोई नहीं, ये वुजू की हालत में नाना से मुलाकात करें। जब खैमे में लेके गई तो अली अकबर बिन हुसैन भी लेके गई, कासिम बिन हसन भी लेके गई, अबू बकर उमर उस्मान बिन अली भी लेके गई। जब खैमे में गई तो अपने ओनो मोहम्मद भी लेके गई, लेकिन जब खैमे से लेके आई ना अली अकबर लाई, ना कासिम बिन हसन लाई, ना अबू बकर उमर उस्मान बिन अली लाई, बल्कि अपने हाथों में छोटे छोटे ओनो मोहम्मद तैयार करके ले आई। भाई हुसैन, नाना के दीन पर पहले मेरे ओनो मोहम्मद जाएंगे, फिर हसन हुसैन के बच्चे जाएंगे। है किसी मां का ऐसा जज्बा, मां जंग लग जाए तो कुंडियां लगा के बच्चे छुपाती हैं। ये वो मां कैसी मां है जो सबसे पहले ओनो मोहम्मद को पेश करती है। आका हुसैन ने जब देखा ना कि बहन अपने बच्चों को ले आई, आंख में आंसू आ गया। कहा बहना, भाई के होते हुए बहन के बच्चे शहीद हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सैयदा ने करबला में हाथ जोड़ दिए। कहा भाई हुसैन, आपको नाना मुस्तफा का वास्ता है, पहले मवद्दत हुसैन में मेरे बच्चे कुर्बान होंगे। मवद्दत लोगों ने दर्जे मोहब्बत पर लेके आ गए, हालांकि मोहब्बत जहां अपना मुंतहा कमाल दे वहां से मवद्दत शुरू होती है। मवद्दत दियत से है, दियत बदल देने को है। हुजूर ने इब्राहिम दे के हुसैन को बचाया, ये है मवद्दत। मवद्दत ये है एक तरफ तेरे बच्चे आ जाएं, एक तरफ मुस्तफा के बच्चे आ जाएं। अपने बच्चे दे के हसनैन को बचाने का नाम मवद्दत है। सैयदा ज़ैनब ने अपने ओनो मोहम्मद दे के हुसैन से मवद्दत करबला में करके दिखाई है। मवद्दत कुर्बानी मांगती है। मेरा मौजू ये नहीं है, वरना मैं इस पर कलाम करता। दोस्तान अज़ियत शाम, मोहब्बत का तकाजा ये है कि बच्चा गोद से गिरकर पानी में डूबने लगे तो मां छलांग लगा के बचा लेती है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि मां बच्चे को शहादत से बचाती है। मवद्दत का तकाजा ये है कि मां जिंदा बच्चों को शहादत की तरफ लेकर जाती है। दोस्तान अज़ियत शाम, आओ, जब आका हुसैन ने सारे शहजादे बारी बारी राह मौला पेश कर दिए, जोहर के टाइम शिमर उसके सिपाही जब करीब आए, आपने पूछा कौन सा वक्त है? अर्ज किया गया जुमा का दिन है, जोहर का वक्त है। 2 रकत कसर आपने जोहर की नियत फरमाई। जब आखिरी सजदा था तो शिमर का सिपाही आगे बढ़ा, उसने आका हुसैन की गर्दन पे खंजर रखा। इतना तेज धारी खंजर था और जहर आलूद था, अभी चलाया नहीं, रखा ही था तो उस गर्दन से खून की बूंद निकल आई जिसे हुजूर चूमा करते। अभी रखते ही जब खून की नन्ही सी फुहार निकली ना, तो हुसैन को उस खंजर ने नहीं तड़पाया,
حسین کو اس آواز نے تڑپا دیا جو آقا حسین کے کانوں میں اس وقت آئی، اور وہ آواز یہ تھی کہ حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ نگاہ اٹھائی تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میدان کربلا میں حسین کی گردن کے کٹنے کا نظارہ خود کر رہی تھی۔ خنجر چل پڑا، خون کی موٹی فوار نکلی، ایک اور آواز گونجی، حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی۔ نگاہ اٹھائی تو مولا علی شیر خدا بھی نظارہ کر رہے تھے۔ جب گردن کٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایک ایسی آواز آئی کربلا کے میدان میں جس نے فرش عرش تک ساری کائنات کو ہلا کے رکھ دیا۔ کربلا کی ریت کا ایک ایک ذرہ رویا، آسمان سرخ ہو گیا، جنت سے کلم آیا، سرخ سیاہی سے ایک شعر البدایہ والنہایہ میں لکھا گیا، اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ نواسہ رسول کو شہید کر کے اب بھی ان کے نانا کی شفاعت کی امیدیں لیے پھرتے ہو۔ ٹی وی پہ آ کے یہ کہنا کہ مجھے حسین کے یزید کے قاتل ہونے پر کوئی دلیل نہیں ملی، چن چاڑنا تو چن لانا اور گل ہے، لیکن حسین دے بارے ڈسکس کرنا یہ اور گل ہے۔ مصطفیٰ دا چن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے جب میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا نا تو میں نے اسی وقت قلم اٹھا لیا، 700 صفوں کی کتاب لکھ دی۔ یہ حدیث کی کتاب انہی کی میرے سامنے پڑھی۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے میں نے کتاب لکھ ڈالی، القول المتین فی امر یزید اللعین، یزید کے کفر اور اس پر لعنت کرنا یہ سنت خدا ہے۔ قرآن و حدیث سے حوالوں سے 700 صفوں کی کتاب لکھ کے امت کے نام کر دی، کوئی اسے لعنت سے نہیں بچا سکتا۔ امت مسلمہ کے افراد نے آج پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے۔ آج ہمارے ذمہ ہے یزیدیت قیامت تک چلے گی تو حسینیت بھی بولو قیامت تک چلے گی، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ یزیدی فکر ہمیشہ زیادہ اثر لے گی، کیونکہ یزیدی تعداد میں زیادہ تھے، حسینی ایمان میں زیادہ تھے۔ اس لیے فتووں سے نہیں گھبرانا کہ لاہور دے سارے مفتی میرے خلاف ہو گئے نے، گھبران دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب احرام کھول دیا تھا نا 8 ذو الحج کو اور کربلا کی طرف چل پڑے تھے تو مکے کے سارے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ امام اور آپ کے ساتھیوں پر دم پڑ گیا ہے۔ دمن عربی میں کہتے ہیں خون بہانے کو، بکرے ذبح کریں، احرام کھول دیا حج کیے بغیر۔ امام نے مکے کے مفتیوں کو جمع کیا، فرمایا کیا فتویٰ دے رہے تھے؟ جی بکرے ذبح کریں تو ایک ایک بکرا ہر فرد کی طرف سے ذبح کریں، آپ کو دم پڑ گیا ہے، آپ نے احرام کھول دیا حج کیے بغیر۔ امام نے فرمایا قیامت تک کس میں دم خم ہے حسین جیسا دم دینے کا؟ تم بکروں کی بات کرتے ہو، میں علی اکبر کا خون دینے جا رہا ہوں، میں علی اصغر کا خون دینے جا رہا ہوں، میرے جیسا دم کون دے گا کائنات؟ فتووں سے نہیں گھبراتے، اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہ ہر دور میں ہوئے، ہر امام شہید ہوئے اسی کے ضمن میں۔ امام نسائی نے پہلی کتاب مولا علی شیر خدا کی شان میں حدیث کی لکھی تھی، انہیں منبر پر شہید کر دیا گیا۔ امام شافعی پر رافضی کا فتویٰ لگا، آپ نے فرمایا اہل بیت کی محبت سے اگر رافضی کوئی بناتا ہے تو مجھے لاکھ بار یہ فتویٰ منظور ہے۔ امام احمد بن حنبل کو بغداد کے چوک میں کوڑے لگے، امام مالک بن انس کو مدینے کی گلیوں میں مارا گیا، ہر چوک میں کوڑے لگتے، امام مالک بن انس بے ہوش ہو جاتے، فقہ کے امام ہیں، ہوش آتا تو کہتے
کہ میں کوڑے مارنے اور مروانے والوں کو معاف کرتا ہوں، اگلے چوک میں پھر کوڑے لگتے، پھر کہتے معاف کرتا ہوں، اگلے چوک میں پھر کوڑے لگتے، پھر بے ہوش ہوتے، پھر ہوش آتا، مالک بن انس کہتے پھر معاف کرتا ہوں۔ اور پھر خلیفہ بنو جعفر نے کہہ دیا آپ کی داڑھی کاٹ دیں گے، مونچھیں کاٹ کے اونٹنی پہ بٹھائیں گے۔ امام مالک بن انس نے فرمایا مجھے وہ داڑھی چاہیے ہی نہیں جس میں نبی کی اہل بیت کی محبت نہ ہو، کاٹ دو۔ داڑھی بھی وہی قبول ہوگی جس میں نبی کی اہل بیت کی محبت ہوگی۔ یاد رکھ لیں، جبے کبے سارے لائنوں میں لگا دیے جائیں، اس دن پتہ چلے گا کہ حسین کی محبت منبر و محراب سے اس کی آواز کیسی آنی چاہیے تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم آج کسی مفتی کو فتوے کی جرت نہ ہوتی، آج کسی امام کے نیچے مصلی نہ ہوتا، آج کسی خطیب کے نیچے منبر نہ ہوتا، آج کسی گدی نشین کے نیچے مسند نہ ہوتی اگر حسین نے نانا کا مصلی نہ چھوڑا ہوتا، نانا کا منبر اور نانا کی مسند نہ چھوڑی ہوتی۔ حسین کی قربانی کربلا سے شروع نہیں ہوئی، اس دن شروع ہو گئی تھی جس نانا کا مدینہ چھوڑا تھا۔ لوگ کوٹ نیت خان نہیں چھوڑتے، حسین نے وہ مدینہ چھوڑا جس میں نانا کندھوں پہ بٹھا کے لوریاں دیتے تھے، نانا کا روزہ چھوڑا، نانا کی مسند چھوڑی۔ گدی بابا فرید کی ہو، کہیں گدی نشین سے گدی چھوڑ دے، مسجد بادشاہی ہو، خطیب سے کہیں منبر چھوڑ دے۔ یہ حسین ہے جس نے نانا کی مسجد نبوی چھوڑ دی، کربلا کے تپتے ریتے پر مصلی بچھایا تاکہ یہ ساری خیرات قیامت تک امت مسلمہ کو ملے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حسینی بنے۔ بولو کیا بنے؟ کسی فقیر سے کسی نے پوچھا تھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کربلا کے بعد دو ہی بچے تھے، ایک یزیدی ایک حسینی۔ میں یزیدی مسلک کا نہیں، میں حسینی مسلک کا۔ گالی ختم کرو۔ حسینی بننا ہے تو پھر ہمیں وقت کے اس سسٹم اور نظام کو للکارنا ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیں، ہمارا ملک کا نظام پاکستان کا، ہم اوروں کے ملکوں میں نہیں جاتے، ہمارے ملک کا نظام کیا حسینی نظام کے مطابق چل رہا ہے؟ بولو تو صحیح۔ ہمارا سارا نظام بینکوں کا سود پہ نہیں چل رہا؟ بولو۔ یزید نے بھی تو سود کو ہی حلال کیا تھا۔ لوگ تھانے کچہریوں میں رشوت سے جیبیں بھر کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ جا رہے ہیں۔ حضور نے والمرتشی کی بات بعد میں کی، الراشی کی بات پہلے کی۔ الراشی فاعل ہے، فاعل کہتے ہیں رشوت دینے والا۔ وہ کون نے؟ پولیس والے دیندے نے رشوت کسے نو؟ جج دیندے نے کسے نو؟ بولو نہیں۔ لینے والے کی بات بعد میں کی، دینے والے کی بات بولو آقا نے پہلے کی۔ پہلے مجرم ہم ہیں جو جیبیں بھر کے جاتے۔ ہمارا کلچر جھوٹ پر مبنی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اولاد ماں باپ سے بول رہی ہے، ماں باپ اولاد سے بول رہے ہیں، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے۔ کون سی شادی ہے جس پہ بچیاں نہیں ناچتی؟ یزید نے بھی تو بچیاں نچائی تھی۔ یہ یزیدی فکر بالواسطہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ سوچی سمجھی یزیدی قوتوں کی ایک فکر ہے جو ہمارے اندر داخل ہو چکی۔ آج اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو پھر ہمیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اقبال کے شعر کو اپنانا ہوگا، اور میدان میں قولن اور فعلن نکل کر اس سارے سسٹم کو دریا برد کر کے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے جو آواز بلند کی ہے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، ریاست کا نظام اور سسٹم نبی کے مصطفی نظام میں بدلنے کے لیے ضرورت ہے نکلنے کی۔ قوم نکلے، امت نکلے، قوم بنے، متحد ہو کے نکلے، اور ہم اس زمین پر، اس دھرتی پر حسینی نظام پھر سے برپا کر سکے اور یزیدی فکر کا کلا کما کر سکے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ایک کربلا نہیں بلکہ بولو ہر کربلا کے بعد۔
اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا چھوٹے پیغام کو اچیو کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پیر صاحب سے التجا کرتے ہیں کہ وہ خصوصی دعائیہ کلمات، صدارتی کلمات اور دعا فرمائیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نہ آستانہ عالیہ قادریہ نصیبہ آباد شریف، آستانہ عالیہ حضرت پیر بابا بہادر شاہ نشاہی قادری رحمت اللہ علیہ، آستانہ عالیہ حضرت بابا جی بہادر شاہ نشاہی قادری رحمت اللہ علیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وكريمنا ورحيمنا وعظيمنا وحسيننا وجميلنا والرب محبوبنا ومظلومنا ومعصومنا ومعروفنا ومقبولنا ومشهورنا وشاهدنا وموجودنا سیدنا سندنا یدنا مولانا ملجانا مأوانا محمدا عبدہ ورسولہ والدین حق ارسلام بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا میرے تو قبل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حضرت قاری ثناء اللہ ربانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بڑا ہی قیمتی اور اعلیٰ قسم دا آواز فرما رہے سن۔ وقت دعا بالکل قریب ہے اور یہ جڑی محفل پاک ہے ساڈے گھر دی محفل پاک ہے۔ میرے برادر اکبر پیر طریقت رہبر شریعت نور دیدہ شہنشاہ ولایت پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ نصیبیہ نصیب آباد شریف آپ دے حکم دے مطابق میں جناب دے درمیان حاضر ہاں اور میں نہیں سمجھدا کہ میرے کوئی خطاب دے کو لمحے چوڑے باز و بیان دی ضرورت ہے۔ ایڈی علمی گلاں علامہ صاحب نے تواڈے حوالے کیتیاں نے، لیکن اس قوم تے ایک بڑا نا سانو افسوس ہوندا ہے
کہ دوجیاں بندیاں چ جا کے کوئی بندہ غیر گل کرے تو وہ 1.5 گھنٹہ واہ واہ تے بلے بلے تے حد ہو گئی تے خیر ہو گئی تے کمال ہو گئی تے وہ تے باہواں ہی تھلے نہیں کردے تے سنیو تواڈے تے بھی نا مینوں بڑی حیرانگی ہوندی ہے بھی اللہ دا کلام سن کے نبی دا فرمان سن کے تواڈے منہ جو سبحان اللہ بھی بڑی اوکھی نکلدی ہے ساڈے خطیب بعض ممبر تے جدوں آ کے کردے نے تے بڑے ترلے لینے پیندے نے کہ مہربانی فرماؤ بولو ہلو تھوڑا جنا تے ایک گل نہ میری ہمیشہ واسطے پلے بن لو علماء بیٹھے نے میں طلب علم ہون دی حیثیت نال جناب دی باعزت بارگاہ اندر لفظ رکھ دینا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات آ جڑیاں محفلاں ہوندیاں نے نا پاکاں دیاں جڑیاں محفلاں ہوندیاں نے تے جنہاں دے اندر پاکاں دا ذکر ہوندا ہے انہاں وچ اوہی زباناں بول دیاں نے جنہاں تے اللہ دا خاص کرم ہوئے تو جیدے تے کوئی کام نہ ہویا ہوئے او چپ کر کے بیٹھا رہندا ہے انہوں پھر اپنے آپ دا پتہ کو نہیں اللہ زباناں ویکھ لیندا ہے کہ کیا ایدی زبان میرے یار دے ذکر دے قابل ہے تے جے قابل ہوئے نا سنیوں تے تاں ہی بندہ بول ہے مبارک دینا انہاں بندیاں نوں جڑے سائیاں دا ذکر سن کے بول دے بھی رہے نے اج تسی بولے ہو سائیاں دے حق وچ تے یاد رکھیا جے میرا بھی ایک دعوی ہے کل میدان محشر جدوں تانوں تے مینوں لوڑاں پینیاں نے نا زہرا دا بابا میرے حق وچ بھی بولے گا تے تواڈے حق وچ بھی بولے گا میں ایک نعت پڑھنی ہے مینوں فرمائش ہے تو میرا دل سی کہ میں وہ نعت پڑھاں وقت تو کافی اور میں بعض وہ بیان نہیں کرنا میں صرف خطاب سن رہا سا کیونکہ آپ دا جڑا تعلق ہے میں اگے وقار نوں بھی دس رہا سا آپ دا جڑا تعلق ہے میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی نال بڑا ہی گوڑا جا تعلق بڑا خاص پیار سی آپ آؤندے سن آ کے بیانات کردے سن اسی شیخ الاسلام دیاں میرے کو تقریباً کوئی 1500-1600 سیڈیاں ہونیاں نے ایم ایس ایم بھاگوال منڈیاں بنائی نویں نویں ادو میں شیخ الاسلام دیاں بہت ساریاں تقریراں ڈاکٹر صاحب دیاں رکھیاں سن تو انہاں وچوں ایسے ایسے مواد سی بچپن تو ہی بڑا شوق ہوندا سی اور شاہ جی بھی سانوں اکثر جدوں میں کوئی گل ہونی تو شاہ جی نے کہنا ہے بھائی تسی ڈاکٹر صاحب دی سپیچ نو سنیا کرو لیکن بیلیو ڈاکٹر صاحب نے جڑا دینی معاملات دے اندر اپنی زندگی نو بے مثال بنایا نا اس قوم واسطے یقین کرو خدیہ علامہ مدثر چشتی صاحب تشریف فرمانے میں دن پانجے نو داخل کران گیا میں کہنوں ایتھے پاؤ کوئی لفظ اللہ رسول دے پڑھے ہیں جی اچھا ادارہ ہے انہوں نے بھی بڑا پیار فرمایا پھر پروفیسر صاحب نے بھی بڑی محبت فرمائی یہ وجہ کی ہے یہ لوگ اتنا پیار کیوں کردے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب دی تعلیم دا اثر ہے انہوں نے فرمایا کہ جو بھی کرو یہ تہاڈی اپنی مرضی ہے پر صدات نال پیار ضرور کرے جائے اور انہوں نے ایتھے تک آکھیا کہ انہاں نال پیار کرنا ساڈے ایمان دی نشانی ہے تو جڑے بندے تسی نہیں بھی بولتے ہیں تہاڈی مرضی ہے میں صرف ایک نعت پڑھنی بڑی محبت نظرہ بڑے پیار نہ مینوں فرمائش ہے ان درود پاک انج پڑھو تاکہ پتہ لگے سرکار دے غلام تشریف فرمانے جڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ اگے آ جاؤ بس دعا دا ٹائم ہو گیا نیڑے آ جاؤ تھوڑا جنا بابا جی مہربانی فرمایا جائے تھوڑا جنا ہلیا جائے مہربانی اگے اگے ذرا نیڑے نیڑے آ جاؤ محفل دا ایک ماحول بن جائے تاکہ پتہ لگے سرکار دے دیوانے بیٹھے نے ان ٹیل مار کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا جی ہاں وہی پڑھیں گے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح نے لکھ دیا
بڑا قیمتی شعر پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا گیا لمسے لبے حسین کو ترسا گیا برید پر اور آلے نبی کا کام تھا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کتھے سارے گلاب ریت پر اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم مختصر حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے بطور تبریک صرف ایک بات کر کے گفتگو دا اختتام کر رہے ہیں دعا دا وقت ہو گیا میں جڑی آیا کریمہ جناب دے سامنے پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ فرمایا لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑو اللہ دی رسی نو تھوڑا جنہ بولیا جی اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پھڑو اللہ نے قرآن نازل فرمایا حضور دے سینے دے حضور نے وما ینطق الہوا دی زبان ارشاد فرمایا سرکار دے غلاماں سنیا اگلے جملے دے تسی آپ ہی تڑپ جاؤ گے حضور دے غلاماں سنیا کو ساڈے ورگے غلام نہیں سن کہ علامہ صاحب دی تے شاہ صاحب دی کو گفتگو سن کے بعد وچ منہ تے گل ہوئی نہ تے کانڈ پیچھے گلاں کیتیاں اونج تے غلام نہیں سن
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਲਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਤਵੱਜੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਟਾਇਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਕਾ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੁਸਤਜੂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਦਰਾਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਾਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਕਾ ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। दूसरा मुहम्मद दा खानदान है। खानदान ना कुरान तो जुदा है, ना कुरान खानदान तो जुदा है। हैं जी, ते इन्हां दा बाबा अली उल मुर्तज़ा ओ वे जिहड़ा घोड़े दी एक रकाब ते पैर रखे, दूजी रखण तो पहला अल्लाह दा कुरान मका छड़दा है। हैं जी, तो मैं इसे वास्ते गली गली नगर नगर जाके कोई ऐलान करदा रहा, ये कोई आंदा रहा, लोकां नूं भी यही आंदा रहा, अज़मत अल्ले नबी भूल ना जाना लोगो, अज़मत अल्ले नबी भूल ना जाना, आले नबी या सैयदी या रसूल अल्लाह, अज़मत आखिरी शेर मिल के पढ़ लो सारे। सज्जा बाजू उठा के नबी दी आल जिला प्यार है, वो प्यार नू ज़ाहिर करदियां बोले, मैं दे दलील अर्ज कर देना। मिंबर ते सैयदना सदीक अकबर सामने मौला अली, गोद विच इमाम हसन बाग बैठे हुए, अचानक खड़े हुए, फरमाया सिद्दीक मेरे नाने के मिंबर से नीचे आ जाओ। सिद्दीक पाक ने गल कोई नहीं की थी, मिंबर तू थले आए, हाथ बन्ने, अगू मौला अली कहन लगे, सिद्दीक वीरे ना सोचिया जे मैं कोई गल की है बच्चे दे देन में चाहिए ता बच्चा बोले है। फरमाया सिद्दीक अकबर दे अल्फाज ईमान ताज़ा कर देने वाले ने। सिद्दीक अकबर ने फरमाया हसन पाक ने केड़ा कोई गलत गल की है, मिंबर ते उन्हां दे नाने दे जुमला सिद्दीक अकबर दा अली वास्ते। अगला जुमला सिद्दीक अकबर ने शहजादे वल वेख के फरमाया, हाथ बन्ने ते फरमाया शहजादिया इहदे विच रत्ती बराबर भी शक नहीं, मिंबर तुहाडे नाने दा है, इधर वेखो नौकर भी ते तुहाडे नाने दा। मिंबर भी तो तुहाडे, ओ गल मुक चली जे सौखे हो चले हो, बोलो जरा, मिंबर भी तो तुहाडे नाने दा। तो जिस सदीक अकबर मिंबर ते बह के दसिया होवे, इन्ना अदब उमरे फरूक दा पुत्र गली चो लंघे, इधर अली दा लंघे, ते पुत्र पुत्र नूं पे आखे, ओए तेरा अब्बा ते साडा नौकर है, बकदा मेरे तू आह किसी चौधरी के पुत्र नूं, किसी MPA के पुत्र नूं, किसी MNA के पुत्र नूं आख के ते वेख। हुण कोई माड़ा सैयद होवे तो लोग जनाब वो इज्जत नहीं करते, सो सैयद की इज्जत करते हैं जिहदी लैंड क्रूजर पराडो पिछे गनमैन अगे बल्ले बल्ले जनाब हद मुक गई है। मैं क्या पुत्र कियामत वाले दिहाड़े याद रखी, जिन्हां दा खून है, जिन्हां दी औलाद है, ये उन्हां को टुर जानी है, पर तेरी सख्ती आ जानी है। हैं जी, ये तेनों नहीं सी पता कि खूने रसूल है, तू माल वेंदा रहे, तू दौलत वेंदा रहे, तू पैसे वेंदा रहे, तू बनावट वेंदा रहे, तू डेरे
वेंदा रहा तुकारा वेंदा रहा वो चलिया। ये ईमान की निशानी नहीं। ईमान की निशानी है वे जोड़ा नस्ली सैयद नाल इंज प्यार करके इन्हां दा नाना तेरे उत्ते राजी हो जाए, इन्हां दा नाना तेरे ते राजी हो जाए। तो उन्हां की कीता है? उन्होंने किया है खुशत सी नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए भावें जो हुसैन दी, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। 3 दिन दे तरियाए सैयद होइयां खुश्क जुबाना, फिर भी बद बद जाना दिथियां उन्हां शेर जवाना। अगे मेरे लामा साहब ने भी फरमाया 8 शबान नू मदीना छोड़िया मेरे इमाम ने, 8 जिलहज नू मक्का छोड़िया, 8 शबान नू मदीने तो चले, बल्कि 8 जिलहज 2 दिन हज नू लेंदे मेरे इमाम ने। हज दा फरीजा जरूरी नहीं समझिया, आपने सबर फरमाया करबला दी जमीन वाल, दिल च ख्याल आया बस यही चाहना वा हज जरूरी नहीं बल्कि इस बाते चलावा कि नाने दा दीन बच जाए, नाने दा दीन बच जाए। काफला तैयार है, चलदियां चलदियां चटियल जमीन आ गई। इमाम पूछया केड़ी जमीन आई है? उन्हें आख्या करबला खैमे ला दिओ, ये मिट्टी है जिहड़ी जबरील अमीन ने मेरे नाना जान नूं लिया के दी है, ये ओह मिट्टी है, इसे मिट्टी दे खैमे ला दिओ। खैमे ला दिते गए। हज़रात 1 मुहर्रम 2 मुहर्रम 2 मुहर्रम नूं खैमे लगे, 3 मुहर्रम 4 मुहर्रम 5 मुहर्रम 7 मुहर्रम आई यजीदियां पानी बंद कर दिता। अच्छा यजीदियां ने पानी कदों बंद किया जी? इत्थे बस लिया सी, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़नी, बस मैं मैसेज देन लगा, तुसां मेरे अल वेखना है, चंगा लगे तो भी कोर रख लेना है, जे बंदे की कोई तबीयत तो नसाज गुजरे तो उसकी मर्जी है। मैं जी गल करन लगा शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। पानी होया 7 मुहर्रम नूं बंद, कदों होया? ना तो मैनू इमाम पाक दे पानी दे इतराज है, ना मैनू सरकार दे इमामे पाक दे लंगर ते इतराज है, ना मैनू सरकार दे किसी सबील ते इतराज है, ना मैनू किसी मामलात ते इतराज है। सबीलां लाओ जो दिल करदा जे लाओ। मैनू एक गल ते दसो, किसी दे बाप दी मैयत वेड़े विच पई होवे ते उहदा सियाणा पुत्र मिठा शरबत ला के बाहर बह जाए ते दना बंदे आके की आखणगे? दना बंदे आखणगे घर प्यो दी मैयत पई है ते तू मिठे शरबत लोकां नूं पियाई जाना। आहले सुन्नत वल जमात वालिओ, मैं सबील के खिलाफ नहीं हाँ, सबील लानी है रज के लाओ, लेकिन लाण दा हक तुहाडा 7 मुहर्रम नूं बनदा है। ये ला के इको ऐलान करिया जे, बस मेरे आखिरी जुमले ने, मैं हुण इस जुमले ते माइक छोड़ रहा, बस ये ला के ना 7 मुहर्रम नूं सबील ते गली गली चौंकां दे विच बंदियां नूं डक के पानी पिया के एक फिक्र उन्हां दे अंदर पा छड़िया जे उन्हां नूं कहो सुनो असीं आवा ओए 7 मुहर्रम नूं यजीदियां ने पानी बंद कीता सी, अज 7 मुहर्रम हुसैनिया ने पानी खाल छड़िया है। बस ये फिक्र याद रखिया जी, 7 मुहर्रम नूं पानी दी सबील लाओ, लोकां नूं पियाओ, ते 10 मुहर्रम वाले दिहाड़े ना ए तुहाडे के मेरे हथ बजे जे, ए वेख लो ए हथ बजे जे, खुदा दा वास्ता जे इन्हां बीबियां नूं कब्रिस्तान ना जाण दिया करो, ये तुहाडी मेहरबानी है। है जी 10 मुहर्रम वाले दिहाड़े जिन्हें नारायणगान फिरना हो ना, उन्होंने की पता हो कि असां केड़ा काम करना है, या जिन्होंने टूरिस्ट कटने होण, जिन्हें वीडियोज बनानियां होण ते लाइक्स ते कमेंट्स लैने होण। है जी अज तक कुछ इंज दियां बीमारियां साडे मसलक च पैदा हो गई ने कि टिकटाकां ते बह के अपने आप नूं फेमस करते हैं। मैं क्या पुत्र इंज इंज करम नवाजियां नहीं होंदियां, करम नवाजियां उन्हां ते होंदियां ने जिन्हां दे चेहरे ते नूर आ जाए तो फिर साईं अपनी बारगाह च बुला लेंदे ने। इंज करम नवाजियां नहीं होंदियां कि लोगों के सामने वाजो बयान। मेरे अब्बे 8-8 घंटे तकरीर की, सारी जिंदगी मेरे अब्बे अकीदा बयान किया। ताया शबीर शाह हफ्जाबादी सारी जिंदगी लोगों के अकीदा बयान करता रहा। मसलक अहले सुन्नत दे लोकां केड़ी कदर की है, उलमा तशरीफ फरमा ने। हैं जी लेकिन एक गल जरूर करांगा, कत्ले हुसैन नस्ल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मेरा ताया शबीर शाह जी पता की पढ़ते होंगे हैं, आप पढ़ते होंगे शाह अस्त हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन शाह, अस्त हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन हुसैन दिन पना। सरदाद नदाद
سرداد نداد کہ دست دے دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین حقا کے بنا لا الہ حسین پاک نے بہت ساریاں گلان کرنے والیاں میں نہیں اگے چلتا بس اتنے اختتام کر دینا حضرات ایکو ترلا ہے ایکو منت ہے اج کل دے پیر تے لوکاں نوں سمجھاندے کوئی نہیں تے میں عرض کرن لگا ایک سید زادہ ہوندے ناتے جنہاں دے والدین جنہاں نے ناراض نے اپنے ماپیاں نوں راضی کرو اپنے ماپیاں نوں راضی کرو دربار عالیہ قادریہ نصیبیہ نصیب آباد شریف دا ایکو مشن ہے انہیں کو مرید نے کہ ماریاں بھی نہیں مکدے لیکن اساں ایکو گل آکھے وے جدے تے ماں پیو راضی رہی نا او ساڈے بوئے نہ آوے کیوں جدے تے ماں اور باپ ناراض نے جی تے جسمانی ناراض نے روحانیاں کو کیڑا فیض لین پہ جاندا ہے ہیں جی روحانیاں کتھے نوں فیض دینا ہے داتا صاحب دے پاویں 100 چکر لائے تے پاویں 500 چکر لائے ہیں جی فیض نہیں لبنا علماء بیٹھے نے پوچھو حضرت علقمہ دا کیڑا قصور سی بیلیو آخری وقت زبان تے کلمہ جاری حضور فرمایا دی ماں نو بلاؤ والدہ نو بلایا والدہ حضرت حکمت ہوئی جی سونے حکم ہوئے فرمایا نو معاف کر دے فرمایا سونے میں نہیں کرنا حضور فرمایا نو معاف کر دے فرمایا ماں عذر تے دس وجہ دس کی گل ہے کیوں معاف نہیں کرنا فرمایا سونے اے نہیں کہ میرا نافرمان ہے میری گل نہیں مندا تابع داری نہیں کردا بس اے ایک نکا جی عمل مینوں پسند نہیں آیا سرکار پوچھا کیڑا کہن لگی سونے گھر وچ کو اہم مشورہ کرنا ہوندا سی نا تے گل میرے نال نہیں سی کردا ایک گل اپنی بیوی نال کردا سی بس یہ نہیں ساری گل سی سرکار ماما تو معاف نہیں کرنا فرمایا نہیں کرنا فرمایا لکڑیاں کٹھیاں کرو غلاموں غلام بھی وہ سن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا مَنَّ النَّاسُ منن والے پھر منن والے سن لکڑیاں کٹھی فرمایا رکھو تے لاؤ اینو اگ تے ماں نوں جڑے بولے پتہ لگا نا کہ یہ ساڑن لگے نے میرے پتر نوں فرمایا سونیا ساڑی نہ میں نوں معاف کر دینی تے جے تے ماں پیو راضی نہیں اللہ رسول راضی نہیں اسی پیران کو پہنچ جانے ہیں حضور اسی گولڑے شریف حضور اسی فلانے پیر حضور گھٹ دیا تویز دیا جی حضور جی ایک بندہ کل پچھلی جمعرات میں وقار نہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں ایک بندہ حضور میرا حساب تے لایا جی میں کہا جناب اکھاں بند کرو اپنا حساب آپ لا لو دیہڑ چ کنے جھوٹ مار جے کنی واری دودھ چ پانی پایا جے کنی واری لوکاں نوں دال آیا جے پیران نوں وقت دین دی لوڑ نہیں اپنا حساب تسی آپ بھی لا سکتے ہو مسئلہ کی ہے فجر دی نماز اساں نہیں پڑھنی زور اساں نہیں پڑھنی عصر اساں نہیں پڑھنی گھر امید رکھی ہے اساں کہ سانو جناب مال لبے گا راشن لبے گا سانے گھر دولت آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اپنی اولاداں ذرا دھیان مارو اج نکا جہا بال ہے تے ابے نوں اوئے کر کے پہ بلاندا ہے وجہ کی ہے وجہ ہے کہ والدین دے نال اساں پیار ہی نہیں کیتا یہ ہستیاں نے جنہاں ہستیاں دے قدم چومیے تے اللہ دا رسول راضی ہو جاندا ہے چہرے ویکھیا حج اکبر دا ثواب گھر بیٹھیاں لب جے 7 لاکھ لان دی لوڑ نہیں پیندی تے اس وقت کہنا ماپے راضی کر لو جے تساں ماپے راضی کر لے تے سمجھ لویا جے جن ماں باپ نوں راضی کر لیا او اصل فکر حسین تے آ گیا ہے اے اصل فکر حسین ہے سوچے حسین ہے جڑا حسینی ہے میرے حسین پاک دا مننا لے تے میرا عقیدہ میرا ایمان ہے اگر دے ماں باپ ہو دے تے راضی ہو گئے تے کربلا دا پیر حسین بھی ہو دے تے راضی ہو جائے اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم سانو حق سچ بیان سن کے اس عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے دوران واضح بیان گفتگو جوش و جذبات دے اندر کسی قسم دی غلطی ہو گئی ہوئے اللہ میں نے اصلاح دی توفیق عطا فرمائے کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا واخر دعوانا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولا کریم تلاوت کلام پاک ناز شریف واضح بیان بالخصوص جو ثنا خوانی اور دیگر جو انتظام اہتمام سب جناب دی پاک بارگاہ پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما
سالانہ بزم یاد حسین دے عنوان تو مولا کریم اے کوٹ عنایتاں دی سرزمین اتے جڑا غلاماں نے خوبصورت گلدستہ شروع تو لگ کے آخر تک جتنا غلاماں نے نوکری ڈیوٹی حاضری پیش کی تھی، سب تو پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم جناب فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت عالیہ اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حضور دے والدین کریمین، حضور دی ازواج متخرات، بالخصوص حضور دے صاحبزادے، حضور دیاں صاحبزادیاں جناب سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ نیرہ عاتقہ، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جناب دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی مشکل کشا علی شیر خدا کو کریم دی پاک بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، حضرت علی اکبر پاک، حضرت علی اصغر پاک، اونوں محمد غازی عباس علمدار، بی بی سغرا سلام اللہ علیہ، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ، حضور سیدنا زین العابدین دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حضرت امام حسن مسنہ دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میری سرکار دے خاندان پاک دے جسم و چراغ پوری دنیا پوری کائنات جتھے جتھے صاحب وصال سب دیاں پاک بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ مولا کریم بالخصوص آج دے دور دے اندر جتنے بھی نسل رسول دے خاندان دے جسم و چراغ اس پوری دنیا پوری کائنات صاحب وصال سب دیاں پاک بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حضور دی امت دے اندروں جتنے بھی سرکار دے غلام کل مومنین، کل مومنات، کل صالحین، کل صالحات جتنے دنیا تو گئے سب دے درجات دی بلندی واسطے جناب دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ سرکار دی امت پاک وچوں جتنے سرکار دے پاک اولیاء اللہ غوث کتب ابدال اتاد کلندر ولی آج دن تک دنیا تو گئے سب دیاں پاک بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اج انہاں دی نگری اندر تسی تے میں حاضر ہاں بابا بہادر شاہ ولی کوٹ عنایت خان دی سرزمین دے وارث اور بادشاہ جناب دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اب دے خاندان دے اندروں جتنے بھی رفقات چلے گئے مولا کریم سب دے درجات دی بلندی واسطے پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اسی جتنے حاضر ہاں ساڈے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھرا دیگر والدین وچوں اگر کوئی صاحب وصال ہے تے مولا کریم اس دے سال ثواب واسطے پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص آج دی محفل پاک برائے سال ثواب بابا جی سرجا اور بابا جی فقیر محمد مرحوم دے عنایت اٹھیا آپ مرحوم دے سال ثواب واسطے پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ دیگر بابا جی دے خاندان وچوں چھوٹے بڑے بزرگ مائیاں بہناں بچے جتنے دنیا فانی تو چلے گئے سب دے درجات دی بلندی واسطے پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جڑا انتظام اہتمام انجمن نے نوجواناں نے فرمایا بالخصوص بھائی وقاص صاحب محمد طلال بنڈر صاحب اور ساڈے بھائی وقاص صاحب بالخصوص محمد طلال بنڈر صاحب مرحوم دے سال ثواب واسطے اس محفل پاک نو پیش کرنے مولا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہاں دی معافی عطا فرما، قبر دی منزلاں آسان فرما، اگلے رستے آسان فرما اور بالخصوص والدین نو صحت والی زندگی نصیب فرمائی۔ دیگر بھائی وقاص صاحب بھائی وقار صاحب انہاں دے برادر اکبر اور دیگر انہاں دے والد گرامی انہاں نو مولا کریم صحت والی زندگیاں نصیب فرمائی اور صدا اس ویڑے دے اندر بابا بہادر شاہ ولی دے ویڑے دے اندر ذکر حسین دی توفیق عطا فرمائی رکھیں اور سانوں بھی دلی طور تے حسین پاک نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائی، فتنیاں تو بچائیں، شیطان دے شر تو محفوظ فرمائیں، دشمن دی دشمنی تو بچائیں، ظالم دے ظلم تو بچائیں، کرم فرمائیں۔ مولا کریم زندگی دیتی ہے بڑی خاص دعائیں منگیا کرو، زندگی دیتی ہے تو زندگی اندر حج بیت اللہ ضرور نصیب فرمائی، سائیاں دے روزے دی حاضری نصیب فرمائی، زندگی دیتی ہے حلال کما کے حلال کھان دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم کفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک من سواک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ مولا تو بہتر جاننا ہے، جو دلی خواہشات تمنا ارادے سب تیری پاک بارگاہ پیش نے، تو بہتر جاننا ہے، جو جائز نیک عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ساڈے حق چ بہتر ضرور عطا فرما، جو ساڈے حق چ بہتر نہیں اس تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ و نور عرشہ و زینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔